رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی ناظرین کرام کو نور الہدیٰ نیٹ ورک کی جانب سے رمضان المبارک کی آمد بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و بخشش و مغفرت بنا دے۔ الحمدللہ تعالی نور الہدیٰ نیٹ ورک کی جانب سے جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا اور آپ نے پروگرام کے پرومو میں بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ جمعہ ہفتہ اتوار کو لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز اور اس کا ارادہ کیا گیا ہے۔ چونکہ آج پہلا روزہ ہے تو اسی سلسلے کا پہلا پروگرام انشاءاللہ آج ہوگا اور ہمارے ساتھ مولانا عرفان مدنی صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ سرکار کی بارگاہ ہمیں گلہ عقیدت پیش کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا آج کا ٹاپک ہے فضائل و مسائل روزہ، اور اس میں آپ کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اپنے سوالات وغیرہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر انشاءاللہ اس کے جوابات کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چلتے ہیں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف، اور ہم عرفان بھائی سے گزارش کریں گے کہ یہ حمد باری تعالی سے آغاز فرمائیں۔ جی عرفان بھائی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا 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 ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو
بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا 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 ہے۔ عرفان بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم و بالا، چشم والا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا، کباب آہو
میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے انہی کی بھوما یہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بوما یہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا ارے رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے ماشاءاللہ بارک اللہ عرفان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے آج کا وہ فضائل روزہ اور مسائل روزہ ہے۔
ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جہاں آپ اس پروگرام کو خود دیکھ رہے ہیں آپ آگے اس کو شیئر بھی کیجئے، اگر ہو سکے تو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ وہ موضوعات جنہیں سننا چاہتے ہیں کمنٹس سیکشن کے اندر آپ ان موضوعات کو بھی ذکر کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو ضرور اس کو دیکھنے کی دعوت دیجیے تاکہ گھر بیٹھے علم دین سیکھنے کا ہمارے لیے سامان ہو سکے اور ان کو بھی یہ موقع میسر آ سکے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جملہ اور یہ خطاب ہی کافی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پھر آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ پھر آگے اس کی وجہ بتائی کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے جو تم پہ فرض کیے گئے یہ پہلوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ کیا ہے، غرض کیا ہے۔ اگرچہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض جو ہے وہ نہیں ہوتے کہ غرض کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے کہ تم پر یہ چیزیں لازم کی گئیں تو اللہ کے افعال میں غرض نہیں ہوتی، ہمارے لیے ہم جو کام کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ تو روزے سے جو ہمیں فائدہ حاصل ہوگا یا جو اس سے غرض حاصل ہے ہمیں، وہ ہے لعلکم تتقون، کہ ہم تقوی والے، متقی، پرہیزگار، صاحب تقوی بن جائیں۔ روزہ یقیناً ایک مشکل کام ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہے۔ پاکستان میں 13-14 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن اگر ہم گرمیوں میں چلے جائیں UK، کینیڈا وغیرہ، تو وہاں پر یہی روزہ ہے، وہ 20-20، 21-21 گھنٹے کی فاسٹنگ میں رہتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ کھانا پینا، حلال غذا اور لذتوں سے اپنے آپ کو روک لینا یہ انسان کے لیے آسان نہ تھا، لیکن جب بندہ اپنے رب کے کلام پر توجہ کرتا ہے کہ جس میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس میں مسلمان نہیں کہا گیا، اس میں ہمارا نام نہیں لیا گیا، بلکہ جو ہمارا وصف ہے صاحب ایمان ہونا اس کا ذکر کیا گیا۔ دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ اگر آپ کسی شخص کو اس کے نام کے ساتھ پکاریں، اسماعیل بھائی، عبد الرشید صاحب، تو ایک اس کی اپنی لذت ہے، لیکن اگر کسی کو کہا جائے حاجی صاحب خیریت سے ہیں آپ، اور ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی، تو اس سے الگ کیفیت اور الگ لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت وہ اپنے بندوں کی طبیعتوں کو جاننے والا ہے، بلکہ طبیعتوں کا خالق ہے۔ اس نے اپنے بندوں پر ایک حکم لازم کرنا تھا اور انہیں حکم دینا تھا، اور اس حکم میں یقیناً اسے نفسیاتی طور پر یا نفسانی طور پر دشواری کا سامنا ہو سکے، وہ جو اہل اللہ ہیں انہیں نہیں، ہم جیسے کمزور لوگ۔ تو جب وہ اس خطاب پر توجہ کریں کہ جس میں رب تعالیٰ انہیں ان کے وصف سے خطاب فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تو کتنی زیادہ اس میں اپنائیت، محبت کا اظہار ہوتا ہے، رب کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و اکرام کا اظہار ہوتا ہے کہ جب اس خطاب کی گہرائی میں بندہ ڈوبنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈوبتا چلا جاتا ہے، لیکن فضل و اکرام کے ناپید کنار سمندر کا وہ کبھی کنارہ تلاش نہیں کر پاتا اور نہ کر سکتا ہے۔ پھر آگے جو فرمایا تم پہ روزے فرض کیے گئے، اس روزے سے ہمیں اور جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ اس میں بیان کیا گیا، تقوی، پرہیزگاری تو بنیادی سبب ہے۔ اگر ہم حدیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص حالت ایمان میں، یعنی ایمان والا ہے اور ثواب کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو اس شخص کے ما قبل کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایمان کی وجہ سے ثواب کی خاطر جس نے روزہ رکھا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں شارحین نے کلام کیا کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، تو عموماً اسی طرف ہے کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ تو یاد رکھیے گناہ صغیرہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم صبح سے لے کر شام تک کتنی خطائیں کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں توفیق توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، لیکن قربان جائیے اپنے رب کی جانب سے رمضان میں ملنے والے انعام کے کہ یہاں پر صرف روزہ رکھنے کی برکت سے، اگرچہ ان خطاؤں کی طرف ہماری توجہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، بندے کی وہ خطائیں معاف فرما دیتا ہے، ان سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس میں رب تبارک و تعالی نے روزے دار کے لیے انعام بیان کیا، اور کیا کمال انعام بیان کیا۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے جو نعمت بیان فرماتا ہے روزہ رکھنے کے اجر کے طور پر، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اور جو اعمال ہیں تو اس کی جو جزا ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے 100 سے لے کر 700 گنا تک، کہ انسان کوئی نیکی کرے اللہ اس کی نیکی پر اسے 100 گنا اجر عطا فرمائے، اخلاص ہے تو 500 گنا، 600 گنا، 700 گنا اجر عطا فرمائے، یا اسے بغیر شمار کے اجر عطا فرمائے۔ لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس پر ایسا نہیں ہے کہ شمار ہے، بلکہ اس کا اجر اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اگر اس کو اس طرح پڑھا جائے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، اور اگر اس کو مجہول پڑھا جائے تو پھر اس صورت میں معنی بنے گا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو پہلی صورت کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، اور نیکیاں ہیں آپ کرو تو آپ کو اس میں اجر بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو اتنا اتنا ملے گا، لیکن روزہ تم میرے لیے رکھ رہے ہو خاص، حالانکہ اور نیکیاں بھی اسی کے لیے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور اسے کون کتنے آداب کے ساتھ اختیار کرتا ہے یہ بھی دوسرے کو معلوم عموماً نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہ ایک پوشیدہ فعل ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو وہ فرماتا ہے میں اس کا اجر دوں گا، وہ کتنا اجر دے گا وہ وہی جانتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کو پڑھا گیا دوسرے انداز سے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، تو شارحین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اور نیکیوں کا بدل تو جنت ہے، لیکن انسان جنت میں بھی چلا جائے تو جنت رب کی نعمت کا مرکز ہے، وہاں پہ رب کی نعمت حاصل ہوگی، لیکن جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے رب تبارک و تعالی، اور رب تبارک و تعالی کا دیدار۔ تو اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزے دار کو میں اپنا دیدار خاص عطا فرماؤں گا۔ تو ہم وہ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آیا کہ نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان چیزوں کو سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا کہ وہ کیسے کیسے انعامات ہیں، اس کی اصل و حقیقت کو نہیں جان سکتا عام بندہ۔ تو رب تبارک و تعالی جو خالق ہے ان نعمتوں کا، جب اس کی تخلیق کردہ ان اشیاء کا ادراک نہیں کر سکتے تو رب تبارک و تعالی اس کا تو جب جلوہ ہوگا میدان جنت میں تو روایتوں میں آیا تھا ہزاروں سال لوگ جو ہے اس جلوے کی محویت کے اندر کھڑے رہیں گے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنے سال گزر گئے، اور پھر وہ اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے، یعنی جب اپنے محلات میں لوٹیں گے تو ان کے گھر والے کہیں کہ تم وہ نہیں جو گئے تھے، یعنی ان پر اس تجلی کی وجہ سے وہ نورانیت آ چکی ہوگی کہ ان میں فرق پیدا ہو گیا ہوگا، اور ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم میں بہت تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اے کاش ہم سب روزے کو اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ رکھنے والے، اختیار کرنے والے بن جائیں، تاکہ میدان محشر میں ہمیں یہ روزہ ہمارے لیے ذریعہ بخشش بنے اور جنت میں ہمیں اس کے سبب مزید عزت حاصل ہوں۔ یہاں پر ہم شعب الایمان باب فی الصوم کی حدیث ذکر کرنا چاہیں گے، جس میں روزے کے آداب کے متعلق بالخصوص کہا گیا کہ اذا صمت فلیصم سمعک، کہ جب تم روزہ رکھو تو روزہ جو ہے وہ کھانے پینے، قربت وغیرہ سے صبح سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانے کا نام ہے، کہ انسان جیسے صبح صادق ہو کھانے پینے سے رک جائے، قربت سے رک جائے اور غروب آفتاب تک رکا رہے تو وہ روزہ دار کہلائے گا شرعاً، اپنے باطن میں کسی چیز کو داخل کرنے سے رک جائے وہ، تو یہ روزہ دار ہے۔ لیکن روزہ تو ہے، لیکن روزے کی کاملیت کیا ہے، روزے کی روحانیت کیا ہے، روزے کی برکات کیا ہے، اور روزے کی جو فضیلتیں ہیں کامل وہ کب ملیں گی؟
تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب تم روزہ رکھو تو تم اپنی سماعت کا بھی روزہ رکھو، فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ۔ اب سماعت کا روزہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے کان وہ چیزیں نہ سنیں جنہیں رب تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہمارے کان وہ چیزیں نہ سنیں جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ میں بالخصوص یہاں پہ اپنے دیکھنے والے ناظرین اور جو سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ افراد وابستہ ہیں ابھی یا جو ہمیں بعد میں دیکھیں گے، ان کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہم سے سوال بھی ہوا اس طرح کا، اور کچھ اس طرح کے کلپس بھیجے گئے کہ جس میں جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے متعلق معلومات کی گئی کہ آج کل دور ہے ایسے شوز کا کہ جنہیں ہیڈ فون لگا کر ہی سنا جاتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل تیزی کے ساتھ اس طرح کے شوز میں انوالو ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارے کچھ اس طرح کے میڈیا ہوسٹ اور جو میزبان ہیں جن کی کچھ فین فالوئنگ ہے، انہی کی طرح کے لوگوں کی وہ فیس بک پر، سوشل میڈیا اور مختلف جو ہے یہ ذرائع سے شوز کر رہے ہیں جس میں نوجوانوں کو آن لائن لیا جاتا ہے، بلکہ انہیں آن ویڈیو لیا جاتا ہے اور پھر ان سے فحش کلامی کی جاتی ہے۔ اور اس شوز کو وہ جو گندی فطرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد معاذ اللہ وہ اس سے غلط تاثرات لے رہے ہوتے ہیں، غلط اثر معاشرے کے اندر اثر منتقل ہوتا ہے۔ اور حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں فرمایا گیا بصرک و لسانک، کہ جو روزہ ہے یہ آپ کی سماعت کا نہ ہو، فقط سماعت کے ساتھ آنکھوں کا بھی ہو اور آنکھوں کے ساتھ زبان کا بھی ہو۔ تو اس طرح کے شوز سننا جنہیں ہیڈ فون لگا کے سن سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں نہیں سن سکتے، اس میں فحش کلامی کی جا رہی ہے، یاد رکھیے یہ سننا حرام 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 ہے، اور حالت روزہ کے اندر اس کو سننا تو اور زیادہ شدید ترین حرام ہے۔ آپ سوچئے وہ کان جنہیں پاکیزگی دلوانے کے لیے اور اس کانوں کو بھی اچھائی کی طرف لانے کے لیے شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے کہ ہماری سماعت اچھا سنیں، قرآن سنیں، نعت سنیں۔ ان رمضانوں میں یا اور دیگر مواقع پر اس طرح کے کلام سننا اور شوز سننا، اس کو لائیو یا بعد میں، یہ رب کے غضب کو کتنا ابھارتا ہوگا۔ اور پھر یہ جو صورتحال چل رہی ہے کرونا وائرس کی، اور لوگ اس میں آزمائش میں مبتلا ہیں، اس وقت فحش کلامی کرنا اور اس طرح کی چیزوں کو معاشرے میں عام کرنا، یاد رکھیے یہ لوگ معاشرے اور ہمارے مخلص نہیں ہیں، یہ نوجوان نسل کے مخلص نہیں ہیں۔ بعد میں بھی جو لوگ دیکھیں، خدا را وہ بالخصوص اس پروگرام کا حوالہ ضرور دیں جو اس طرح کے دیکھنے والے لوگ ہیں، کہ ان کو سنو، یہ باہر کی NGOs کی فنڈنگ پہ کام کرنے والے بکاؤ لوگ ہیں، بکاؤ مال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنائے کہ یہ معاشرے کے اندر گند عام کر رہا ہے۔ اب یہ کہیں کہ ہم تو لوگوں کے اندر چھپا ہوا گند نکال رہے ہیں، تو بھائی تمہیں کس نے کہا کہ گند نکالنے کی کوشش کرو؟ جو چھپی ہوئی چیزیں، پوشیدہ چیزیں، انہیں پوشیدہ رہنے دو، اس طرح برسر عام لے کر نہ آؤ کہ انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے۔ اور یاد رکھیے یہ حیا ہی ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور حدیث شریف میں آئے کہ جب تمہاری حیا مر جائے تو پھر جو دل چاہے کرو۔ آج لوگ لڑکیوں کو بھگا کر لے جاتے ہیں اور دیگر کام کرتے ہیں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب حیا مر جاتی ہے، تبھی تو یہ کام ہے کہ جب تمہاری حیا مر گئی تو جو دل چاہے کرو، پھر اس پر دلائل دینا اور دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرنا، پھر اس طرح معاشرے کے اندر برائیوں پر دلائل دینا کہ ہم یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں، تو یہ حیا مر چکی ہے، تب یہ گندے کام ہو رہے ہیں۔ تو خدا را اس طرح کے ہیڈ فون لگا کر سننے والے شوز دیکھنے سے سننے سے احتیاط کریں، اور جو دیکھنے والے اور ہیں ان کے ساتھ جو دکھانے والے ہیں ان سے گزارش کریں گے خدا را آپ مسلمان ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مرنے کے بعد آپ نے قبر میں جواب دینا ہے اور آپ سے پرسش اعمال ہوگی۔ اگر کہیں ایسا نہ ہو میدان محشر میں آپ کی جو زبان ہے اس سے کہا جائے کہ تو نے کیا 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 تھا اور کیا کیا بولا تھا وہ بیان کر، اور ہمارا جسم مفلوج ہو، تو پھر ہماری زبان وہاں پر اپنی فحش گوئی کا اعلان کر رہی ہو اہل محشر کے درمیان، تو کیسی ذلت و رسوائی ہوگی۔ تو ہم نے جو کچھ بولنا ہے یا ہم جو کچھ بولیں گے وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ روز محشر وہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس میں یہ گندی گندی گالیاں، جس پر کہا جاتا ہے کہ آپ تو نیو ماڈل کی گالیاں دینے والے ہو اور اس کے اوپر اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ سب لکھا جا رہا ہے ہمارے نامہ اعمال میں۔ تو ہم اس کا کس طرح تحمل کر پائیں گے؟ روز محشر کی اپنی بے بسی لاچاری کو یاد کر کر انسان کو ڈر جانا چاہیے، اور اگر ان کے
یہ نہیں ڈرتے اور ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو ہم رمضان کی ان ساعتوں کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مولا اس طرح کی NGOز اور ان کے تمام کارندے جو ہماری نوجوان نسل میں بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو اس بے حیائی سے بچا، اور اس کے جو سپورٹر اور پروموٹر ہیں ان سب کو نشان عبرت بنا، ان کی ذلتوں میں اضافہ فرما اور ان کو دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا کے رکھ دے، تاکہ بعد میں وہ لوگ جو ان کو دیکھ کر مزید جرأت پکڑیں انہیں عبرت حاصل ہو۔ تو ہم عرض کر رہے تھے، حدیث میں آیا کہ روزہ جو ہے یہ سماعت کا بھی ہے، لہٰذا اپنے کانوں کو برائی سے بچائیے۔ اسی طرح آنکھوں کا روزہ ہے، تو آنکھوں کے روزے سے مرادی ہے کہ ہماری نگاہیں وہ نہ دیکھیں جنہیں دیکھنے کو شریعت نے منع کیا ہے، یعنی حرام دیکھنا، ناجائز دیکھنا، اسی طرح اپنی آنکھوں کو فحش مناظر سے آلودہ کرنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ علاوہ رمضان بھی یہ چیزیں ممنوع تھیں، لیکن رمضان کے اندر تو یہ اور زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں بچانے کی جانب ترغیب ملتی ہے کہ ہم اس سے بچیں، کیونکہ جہنم کے اندر ایک خاص طبقہ اور جہنم کا ایک خاص عذاب وہ ہے کہ جو رمضان کی حرمتوں کو پامال کرنے والوں کے لیے ہے، کہ جنہوں نے رمضان کا ادب نہ کیا۔ پہلے کے دور میں کفار ان ایام کا ادب کیا کرتے تھے، لیکن آج افسوس ہمارے مسلمان رمضان کی حرمتوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نگاہوں کو حرام سے نہیں بچاتے۔ اسی طرح زبان، ہم نے اس کا بھی روزہ رکھنا ہے، تو اپنی زبان کو بھی ممنوع کاموں سے بچائیے، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، دھوکہ دہی نہ کریں، لوگوں کی دل آزاری نہ کیجیے، لوگوں کو گالیاں نہ دیں، لوگوں کی عیب جوئی نہ کریں۔ جتنی زبان کی آفات ہیں، زبان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، معاملات ہیں لوگوں کے لیے تکلیف کے سامان ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہے روزے کو کاملیت کی طرف لے کے جانا۔ اور پھر آگے فرمایا گیا عن الکذب والمحارم، بالخصوص کے زبان کو جھوٹ اور محارم سے بچاؤ۔ اور آخر حدیث کا جو الفاظ ہیں اس میں فرمایا گیا لا تجعل یوم فطرک و صومک سواء، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا، یعنی جو عام ایام میں تمہاری روٹین تھی وہ اور روزے کے اندر جو تمہاری روٹین ہے یہ برابر ہو جائے، کہ تم جو کام روزے کے علاوہ کرتے تھے وہی روزے کے اندر کر رہے ہو۔ تو روزہ ہمیں حلال چیزوں سے روک کر اس بات کی طرف داعی ہے کہ جب تم حلال چیزوں سے رک گئے رب کے کہنے پر، تو تم اس رب کے کہنے پر اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بدرجہ اولا روکو۔ اور یہ رکنا پھر انسان کو کیا اجر دلاتا ہے، اس سلسلے میں ایک اور حدیث سماعت کیجیے روزے کی فضیلت سے متعلق۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جس میں آیا کہ روزہ دار جو ہے افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول فرماتا ہے۔ تو ان قریب افطار کا وقت آیا ہی چاہتا ہے، ہمارے یہاں کراچی میں اور پاکستان کے بہت سے شہروں میں ممکن ہے افطار کا وقت بالکل آخری لمحات میں ہو، تو اس وقت میں اپنے لیے، اپنی آل اولاد، گھر بار، متعلقین، محبین، متوسلین، ان کے لیے دعا کیجیے، اپنے صوبے، اپنے شہر، اپنے ملک کے لیے، بلکہ کل عالم انسانیت کے لیے دعا کیجیے، اور بالخصوص عالم اسلام کے لیے دعا کیجیے کہ رب تعالی ہمیں اس کرونا سے نجات عطا فرمائے، اس کی دہشت جو معاشرے میں عام کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان چھڑائے، ہم پر اپنی رحمت کو عام فرمائے، ہمیں سکون عطا فرمائے، سکینہ نازل فرمائے ہمارے قلوب پر۔ اور اس لاک ڈاؤن کی صورت میں وہ مسلمان جو غربت اور افلاس کی وجہ سے گھروں میں افطاری کا سامان تک کا اہتمام کرنے کی قوت و استطاعت نہیں رکھتے، وہ اس استطاعت کو اختیار کر لیں، وہ ان کے کاروبار شروع ہو جائیں، ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ باقی جو مانگنا افطار کے وقت میں آپ مانگ کے دیکھیے، شرط یہ ہے کہ آپ نے روزہ اچھے انداز سے رکھا ہو، رب تعالی کی جانب متوجہ ہو کر اسے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہو، تو پھر آپ دعا کے وقت اپنے قلب پر رحمت اترتی ہوئی محسوس کریں گے، اور جو دعا کریں گے اس دعا کی قبولیت انشاءاللہ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے، اس لیے کہ روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر بہت بڑا ہے، روزے کا اور روزے دار کی وقعت بہت زیادہ ہے کہ اس کے منہ کی بو، حدیث میں آیا بارگاہ الہی میں مشک کی بو سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ روزے دار کے منہ کی بو کو پسند فرماتا ہے۔ ہم جیسے نکمے ناکارہ لوگ، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کے صدقے میں رحمت فرمائے، شفقت فرمائے اور ہم پر فضل فرمائے۔
تو یقیناً یہ اس کا کرم ہے۔ مزید روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور پھر فرشتے اس کا قرب چاہتے ہیں روزے دار کا، اور روزے دار کے قرب کو پسند کرتے ہیں۔ روزے سے اس کی روحانی ترقیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس سے اس کی روحانی قوت کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی قوت کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اور روزے دار کو جسمانی صحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی برکت عطا فرمائے۔ مزید کچھ روزے کے مسائل ہیں انشاءاللہ بنیادی، اس پر ہم کلام کریں گے، لیکن ہم عرفان بھائی سے گزارش کریں گے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں اور ہمارے قلوب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمائیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، گناہ گار ہوا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوا بڑی ندامت ہے، قسم
بہار آپ سے ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، چند مسائل روزے کے حوالے سے بنیادی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم عرض کریں گے، باقی انشاءاللہ مسائل پہ کلام ہوتا رہے گا، اور کل بھی انشاءاللہ آپ یہ لائیو پروگرام دیکھیں گے ہمارا۔ روزے میں بالخصوص بڑی بے احتیاطی پائی جاتی ہے، اور بارہا اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ روزے رکھنے کا تعلق، یعنی سحری کے اختتام کا تعلق یہ آذان کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ صبح صادق کے ساتھ ہوتا ہے، اور آذان فجر جو ہے یہ صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی صبح صادق ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا، جیسے آج مثال کے طور پر کراچی میں سحر کا اختتامی وقت 4:40-41 ہے، تو آذان اس کے بعد دی جائے گی، تو آذان 41، 42، 43 پر دی جا رہی ہے، 45 پر ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی اس پہ روزہ بند کرتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تک وہ کھاتا پیتا رہا، پھر اس نے جو ہے روزہ رکھا، تو یہ روزہ شرعاً روزہ نہیں کہلائے گا، بلکہ دن بھر وہ بھوکا پیاسا رہا۔ تو جیسے ہی سحری کا اختتامی وقت ہے، آپ کوشش کریں اس سے 5 منٹ پہلے ہی کھانا پینا موقوف کر دیجئے، آذان کا انتظار نہ کیجیے۔ اسی طرح افطار، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ افطار میں جلدی کرو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے افطار کر لو۔ ہمارے یہ لوگ کھجور لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی بس سائرن بجا اور منہ میں کھجور ڈالی، پتہ چلا مسجد میں غلطی سے وہ سائرن کا بٹن دب گیا تھا۔ تو خدا را ٹائم دیکھیے آپ، جو کیلنڈر ہے، بلکہ نور الہدیٰ سے الحمدللہ بالخصوص کراچی کے لیے روزانہ ڈیلی بیسس پر جو سحر و افطار کے اوقات ہیں یہ واٹس ایپ گروپ میں اور فیس بک وغیرہ پر شائع کیے جا رہے ہیں اور پوسٹ کیے جا رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیے۔ بلکہ کیلنڈر ڈیجیٹل ٹائپ کا وہ بنایا گیا ہے، آپ اس میں دیکھیے، جس میں تاریخ کے ساتھ ٹائم سحر کا بدل رہا ہے اور اس کو وہاں پہ مینشن کیا گیا ہے، یہ آپ اپنے پاس سیف رکھیں، اس کو آپ فالو کریں تاکہ روزے کی حفاظت رہے۔ روزے کے اندر بالخصوص ایک معاملہ نوجوان ہیں ان کی طرف سے بالخصوص پوچھا جاتا ہے، جیسا کہ حالت روزہ میں اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا اس سے روزے پہ فرق پڑتا ہے؟ تو یاد رکھیے، حالت روزہ میں اگر غسل فرض ہو گیا تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑا، روزہ آپ کا موجود ہے، باقی ہے غسل وغیرہ کریں اور اپنے روزے کو جاری رکھیں۔ ہاں اگر خود سے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا گیا تو اس کا حکم الگ ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ کہ روزہ رکھا اور نمازیں نہ پڑھیں تو اس سے روزے پہ کیا فرق پڑے گا؟ شرعاً تو روزہ ہو جائے گا، لیکن روزے کی نورانیت چلی جائے گی، برکات چلی جائیں گی۔ یہ حدیث شریف میں روزہ ڈھال ہے اور یہ جہنم سے ڈھال بنتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھا اور وہ روزہ جو ڈھال بننے والا تھا ہم نے اس کے آداب کا خیال نہ کرا، بلکہ جو فرائض اس کے ساتھ دیگر عبادات تھیں ان کو ترک کر دیا تو ہماری ڈھال کمزور رہ جائے۔ تو نمازیں پڑھے، فرض واجبات جو علاوہ ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ آج یکم رمضان ہمارے پیر و مرشد شیخ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے۔ اسی مناسبت سے ہم آخر میں عرفان بھائی سے گزارش کریں گے کہ آپ منقبت پیش کریں، اور اسی پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو جہاں دیکھیں دوسروں کو بھی دعوت دیجیے، اور رات میں انشاءاللہ لائیو درس قرآن جو ہے ہمارے آفیشیل پیج سے یہ جو ہے انشاءاللہ آئے گا، تو آپ اس درس قرآن سے بھی وابستہ ہوں اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام۔ ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار
ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار۔ ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی میرا، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں